دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا صدر الوقار، چاند تھا لیکن بے نور تھا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا تھا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے، خزانے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی کی آمد ہوئی جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ رحمت للعالمین جس کی انگلی سے سارا میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کی سواری سے بیمار روحی سے عذاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس کی برکت سے سوکھے ہوئے چہرے سبز و شاداب ہو جاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ برساتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کے پسینے ایسے سے خوشبو کے خزانے فضاؤں کو مہکاتے ہیں، جنات کے قافلے جس کا قیام حق کو سننے دربار عالیشان میں تشریف لاتے ہیں، جس کی قربت ابوبکر کو صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے۔ جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت، حسین کو سید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے، اور جس کی جرأت سعد بن ابی وقاص کو فاتح حیران اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا رتبہ عطا کرتی ہے۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں کہ مقام مقدس جس کے، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا، وہ احد کے پہاڑوں پر دندان مبارک شہید کروا کر بھی مسکرانے والا، وہ اپنے چچا امیر حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، وہ مقام فتح کر کر عام معافی کا اعلان کرنے والا، میرا رب جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے واللہ اذا سجا، میرا رب جن کے شہر کی قسمیں اٹھائے وہذا البلد الامین، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طہا کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے۔ ہاں صدر الوقار، اسی رحمت للعالمین کو امت کے درد میں سجدوں میں روتا ہوا دیکھتی ہوں۔ پر افسوس کہ آج اس کی امت تفرقوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے لیے سینوں میں نفرت بھری ہوئی ہے۔ اب اس رحمت للعالمین کی امت کو ایک ہونا ہوگا، جس طرح لفظ سے لم ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لفظ سے لم ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائیں اس نام محمد کے سبب۔